مرزا جہلمی کی گرفتاری یقینی تھی، لیکن ملک کے حالات نے کروٹ کھائی اور عمران خان کی طرف اداروں کا رجحان ہو گیا۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں اس لانگ مارچ کے اندر یہ بات طے پا گئی تھی کہ اس کو گرفتار کر لیا جائے گا، اس کی اکیڈمی کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا جائے گا، اس کا یوٹیوب چینل ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا۔ جب یہ باتیں طے پا جائیں تو پھر ظاہر ہے بندہ احتجاج، مذہبی لوگ تو اس طرح اپنے ہاتھ میں قانون نہیں لینے کے قائل ہوتے کہ جلاؤ گراؤ املاک کو، پھر بھی جب ایک بات طے ہو گئی، جب انہوں نے سیٹسفائی کر دیا، یقین دہانی کرا دی، تو اس کی وجہ سے ہم نے احتجاج کو مؤخر کر دیا۔ لیکن اس کے فوراً بعد عمران خان کا کیس آیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ کہ واقعی اداروں کے اندر اس کے سہولت کار موجود ہے، یہ بات حقیقت ہے، اور اس کو بہت زیادہ پروٹیکشن اور اس کو بہت زیادہ سپورٹ دی گئی ہے، ورنہ اس کے علاوہ کوئی پاکستانی جرت کر کے دے۔ آپ کو پتا وہ مردان کا واقعہ ہوا ہے، ایک بندے نے صرف ایک لفظ ہی کہا نا کہ رسول اللہ کی طرح کیا، تو وہ تو کہتا ہے میرے بھی رسول اللہ جیسے صحابہ ہیں، میرے بھی حق 4 یار ہیں، میرے بھی عشرہ مبشرہ، میرے بھی 313 بدری ہیں، میرا بھی فرعون ہے یعنی ابو جہل، میرا بھی عبداللہ ابن ابی ہے۔ تو یہ بندہ قابل معافی ہے۔ اس کے علاوہ انشاءاللہ پرچے مزید بھی ہوں گے، اس کو گرفتار بھی کرایا جائے گا۔ ملکی حالات کی وجہ سے ہم اداروں کے احترام میں کہہ لیں یا وہ ایک اور محاذ کے اوپر سفر آئیں اس ٹائم، تو اس وجہ سے ہم ان کے اوپر اس وقت یہ پریشر نہیں ڈالنا چاہتے۔ آپ نے رمضان مبارک میں یہ بھی اعلان کیا تھا کہ آپ ملاقات کریں گے ٹی ایل پی کے امیر سے اور سارے معاملات بیٹھ کے طے کریں، کیا ملاقات ہوگی آپ کی؟ ملاقات تو نہیں، ظاہر ہے ٹیلی فونک رابطہ، ملاقات انشاءاللہ یہ ملکی حالات کچھ بہتر ہوتے ہیں تو ملاقات بھی ہو جائے گی۔ ملاقات کے اندر بھی ظاہر ہے وہی باتیں ہوتی ہیں جو بندہ ٹیلی فون پہ کرتا ہے، تو انشاءاللہ ملاقات ہونا اتنا بڑا بھی ایشو نہیں ہے۔ تو بنیادی طور پہ انشاءاللہ جتنی بھی مذہبی جماعتیں مشترکات کے اوپر کام کریں گی، چاہے جماعت اسلامی ہو، چاہے جمعیت علماء ہو، چاہے تحریک لبیک ہو، جب بھی ہمارا کاز مشترکہ ہوگا یا مشترکہ ایشو ہوگا، جیسے وہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں انشاءاللہ ہم انہیں سپورٹ کرتے رہیں گے۔ جو مذہبی جماعت یا ٹی ایل پی ہو یا کوئی بھی مذہبی جماعت میدان عمل میں آنے کا اعلان کرے تو اس کو چابی والا کھلونا کہہ دیا جاتا ہے، تو کیا صرف مولویوں کے لیے ایک لقب دے دیا گیا باقی سیاسی جماعتوں کے لیے؟ میں تو سمجھتا ہوں یہ جو چابی والا کھلونے کا لقب ہے یہ عمران خان صاحب کے اوپر فٹ ہوتا ہے۔ گیٹ نمبر 4 کی پیداوار ہے، عمران خان صاحب بتا دیں کہ وہ کہاں سے آئے ہیں، وہ پورا آپ ہسٹری پڑھ لیں، سارے جرنیلوں کے نام آپ بندہ کیا لے، وہاں سے آپ شروع کر دیں، چاہے فیض صاحب ہوں، چاہے باجوہ صاحب ہوں، چاہے پیچھے چلتے جائیں۔ خان صاحب تو 100% چابی والے کھلونے بذات خود ہے۔ تو مذہبی لیڈروں نے تو سب سے زیادہ اس ملک میں ظلم و ستم کو سہا ہے، قیدیں صحیح ہیں۔ مثال دے رہا ہوں، خان صاحب نے تو 2 دن ہی جیل کاٹی۔ پاکستان کا کون سا مذہبی لیڈر ہے جو جیل میں نہ گیا ہو؟ سب نے جیلیں، مقدمے اور مشکلات، اذیتیں صحیح ہیں۔ تو خان صاحب کو پتہ نہیں کیا جیل فوبیا ہے، حالانکہ پاپولر لیڈر کو جیل سے گھبرانا نہیں چاہیے۔